وعلیکم السلام۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ الذاریات سے سورہ الحدید تک 7 صورتیں۔ ان میں آخری سورہ الحدید قرآن مجید کی 5ویں گروپ کی مدنی صورتوں کی پہلی سورہ ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں آخری جو سورہ کے چند مقامات پڑھے وہ سورہ قاف تھی کہ جو سورہ قرآن مجید کے اس گروپ کی پہلی سورہ تھی، یعنی یہ اب ہم چھٹے گروپ کو شروع کر چکے ہیں، اور اس گروپ میں میں نے آپ کو کل بھی بتایا کہ اس میں 7 مکی صورتیں ہیں اور اس کے بعد 10 مدنی صورتیں ہیں۔ تو سورہ قاف چھٹے گروپ کی مکی صورتوں میں سے پہلی سورہ تھی، اور اس گروپ میں تمام دوسرے مضامین کے جو پچھلے سارے گروپس میں ہم نے دیکھے، یعنی قریش کو خبردار کرنا، اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے ان کو وارننگ دینا، اور اہل ایمان کو خوشخبری اور ان کے تزکیہ، ان کی تربیت کا بندوبست۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر گروپ میں کوئی ایک نمایاں پہلو ہوتا ہے الگ سے یونیک۔ چنانچہ اس گروپ میں جو نمایاں پہلو ہے وہ ہے آخرت کا اس بات، یعنی اس بات کو، اس حقیقت کو کنفرم کرنا کہ آخرت ہونے والی ہے، اس کے واقعات کے بیان کے ذریعے سے بھی اور دلائل کے ذریعے سے بھی۔ سورہ قاف جو سورہ نمبر 50 تھی، وہ اور سورہ الذاریات جو سورہ نمبر 51 ہے، یہ دونوں مل کے جوڑا بنتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں پچھلی سورہ کے مقابلے میں ان واقعات کو نسبتاً زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا کہ جو رسولوں کے واقعات اس بات کو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ آخرت کی پکڑ سے پہلے اللہ نے اس دنیا میں بھی ان قوموں کو اپنے عذاب سے دوچار کیا کہ جن قوموں کو اللہ کے رسول کا پیغام براہ راست پہنچا۔ سورہ الذاریات میں ورسز 15 to 22 میں 15 سے لے کر 22 تک میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اس دنیا کی زندگی میں پرہیزگاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں انعام ہے۔ فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے باغات ہوں گے اور چشمے ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لے رہے ہوں گے وہ سب کچھ کہ جو ان کا رب ان کو دے گا۔ وہ اس سے پہلے بہترین رویہ اختیار کرنے والوں میں سے تھے، محسن تھے، یعنی بہترین رویہ اختیار کرنے والوں میں سے تھے۔ قرآن مجید نے یہ جو جنت کی نعمتیں بیان کی ہیں، اس کو واضح کر دیا شروع ہی میں سورہ آل عمران میں کہ یہ بیان میٹافوریکل ہے۔ یہ اللہ نے خاص طور پر ان لوگوں کو کہ جن کو قرآن پیش کیا جا رہا تھا براہ راست، عرب کے وہ لوگ بدو، ان کی ذہنی سطح امیجنیشن کو سامنے رکھ کر اللہ نے نعمتوں کو بیان فرمایا۔ یہ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو یہ نام ملے گا کہ جو اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں نیکی کا رویہ اختیار کرتے تھے بہترین انداز میں۔ وہ تھوڑا تھا کہ رات کو وہ سوتے اور صبح کے سحر کے وقت وہ معافی مانگتے، یعنی وہ راتوں کو اٹھتے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور جب اپنی عبادت کو اختتام پر لے جاتے تو اس کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگتے، اس لیے کہ ان کو یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ یہ دنیا کی زندگی تو محض ایک امتحان ہے، اصل انجام، اصل نتیجہ تو آگے آنے والا ہے۔ فرمایا کہ ان کے مال میں ایک حصہ مقرر ہوتا ہے
سوال کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے کہ جو محروم ہیں۔ اور یہ لوگ نشانیاں مانگتے ہیں، زمین میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے موجود ہیں کہ جو یقین کرنا چاہیں۔ اور اے انسانوں، تمہارے اندر تمہاری شخصیت وجود میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، یعنی وہ بارش ہے کہ جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور اگر تم نے انکار کیا تو وہ چیز بھی ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کا عذاب۔ تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ جو تمہیں آخرت کی دعوت دی جا رہی ہے، اس کی سچائی کو ماننے کی، یہ حق ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ تم بات کرتے ہو، بولتے ہو۔ جیسے تمہارا بولنا ایک سچائی ہے، ویسے آخرت کا آنا بھی ایک حقیقت ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے ورسز 47 to 51، 47 سے 51 میں اللہ تعالیٰ اسی آخرت کو واضح کرنے کے لیے، اس کی حقیقت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ آسمان کو ہم نے بنایا بڑی قدرت سے، اپنے ہاتھوں سے، یعنی یہ بھی ایک میٹافوریکل ایکسپریشن ہے، پوری قدرت کے ساتھ، اور ہم بڑی وسعت رکھنے والے ہیں۔ اور زمین کو ہم نے ہموار کر دیا، بچھا دیا، اور ہم کیا ہی عمدہ ہموار کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا جوڑا جوڑا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی یہ بتایا اس دنیا کی زندگی میں جیسے اللہ نے آسمان اور زمین کو ایک جوڑا بنایا ہے، ایسے کہ زمین میں فرٹیلٹی ہے، رویدگی، جس سے کہ فصلیں اگتی ہیں، اور یہ فصلیں اگتی ہیں تبھی کہ جب بیج بونے کے بعد آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، سورج کی روشنی پڑتی ہے، دونوں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ایک حقیقت کو مکمل کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اللہ نے رات اور دن میں، حیوانات میں، نباتات میں، انسانوں میں جوڑے بنائے ہیں، ایسے جوڑے کہ جس میں جوڑے کا ایک حصہ پارٹنر اپنے اندر بہت سی خوبیاں رکھنے کے باوجود نامکمل ہوتا ہے، اور وہ دوسرے پارٹنر کا محتاج ہوتا ہے اپنی حقیقت کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو کہ جس دنیا کی زندگی میں تم رہ رہے ہو، یہ زندگی بھی نامکمل ہے، اس کو بھی ایک آخرت کی زندگی کا جوڑا درکار ہے، جس کے بغیر اس دنیا کی زندگی کی ناانصافی، اس میں مستقبل کا خوف، ماضی کا غم، اس میں امورالٹی کا عام ہونا، اور سب سے بڑھ کر اس میں موت آگ کے آنے کے نتیجے میں زندگی کا خاتمہ ہو جانا، یہ اس دنیا کی زندگی کو اس کی تمام تر خوبیوں، گلیمر کے باوجود بالکل بے مزہ بنا دیتی ہے، نامکمل بنا دیتی ہیں یہ چیزیں۔ چنانچہ یہ زندگی ایک اور جوڑے کے پارٹنر کی محتاج ہے۔ تو اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ اس دنیا کی زندگی میں اس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور غور کرو کہ اس زندگی کو بھی ایک جوڑا درکار ہے، جوڑے کا ایک پارٹنر درکار ہے، اور تم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو دوڑو اللہ کی طرف۔ یعنی یہ اصل میں ایکسپریشن، یہ بات یوں بیان کی گئی ہے کہ آدمی غافل بیٹھا ہے، حیران ہے کہ میں کس دنیا میں آ گیا ہوں۔ اچانک اس کو اس کے رب نے سمجھایا کہ بھائی تم غور کرو تو یہ زندگی اگلی زندگی کے ساتھ مل کر مکمل ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ دوڑو، پھر اللہ کی طرف دوڑو، اب اپنا کام شروع کرو، تم اس قدم بڑھاؤ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک کھلا کھلا خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلا کھلا خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس کے بعد سورہ طور ہے، سورہ نمبر 52۔ یہ سورہ نجم کے ساتھ مل کر کے جو سورہ نمبر 53 ہے، جوڑا بنتی ہیں۔ اس میں بھی وہی تمام مضامین ہیں کہ جو اس سے پہلے اس گروپ میں اور بعد میں بھی ہم کو ملتے ہیں، لیکن اس میں جو بات بیان کی گئی ہے سورہ طور میں،
وہ خاص طور پر قریش کے لیڈرز کے جو اعتراضات تھے، ان کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں تھیں، ان کو دور کیا گیا ہے، اور سورہ نجم میں ان کے ان باطل عقائد پر تنقید کی گئی ہے کہ جو ان کے لیے ایک رکاوٹ بن رہے تھے اللہ کے پیغام کی دعوت کو قبول کرنے کے راستے میں۔ چنانچہ سورہ طور کی ہم جو آیات دیکھیں گے اس میں آیات 21 to 28 ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ ابتدا میں بہت سی نشانیوں کا حوالہ دینے کے بعد اس بات کو واضح فرما رہے ہیں کہ دیکھو آخرت ہونے والی ہے، جب آخرت ہو جائے گی، حساب کتاب ہوگا، تو لوگوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، ان کے اپنے اعمال، ان کی اپنی پرفارمنس کے مطابق جو انہوں نے دنیا میں کی ہے۔ اور یہ جان لو کہ وہاں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو نوازے گا، جن لوگوں کو انعام دے گا، ان کی اس انعام والی زندگی کو مکمل کرنے کے لیے وہ یہ بھی کرے گا کہ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ ایمان میں شامل ہوئی اور انہوں نے ان کی پیروی کی، ان کو ان کی اولاد کے ساتھ ہم ملا دیں گے اور ان میں سے کسی کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ہر ایک اپنی کمائی کے ساتھ موجود ہوگا، ہم ان کے پسند کے پھل اور گوشت ان کو برابر دیتے جائیں گے، اور وہ اس شراب جام کے ایک دوسرے سے مزے لے رہے ہوں گے، جس میں نہ ان کے ہاں کوئی بد کلامی ہوگی اور نہ کوئی وہ گناہ کی باتیں کریں گے، اور ایسے ان کے لیے خدمت گزار لڑکے موجود ہوں گے کہ جو ایسے ہوں گے کہ گویا کے چھپے ہوئے موتی ہیں، انہی کے لیے خاص رکھے گئے، ان کی خدمت میں دوڑتے پھر رہے ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کریں گے اور پوچھیں گے، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے کہیں گے، ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے بارے میں بہت ڈرتے رہتے تھے، یعنی ہمیں اندیشہ ہوتا تھا کہ آگے کیا بننے والا ہے، آخرت میں آخر ہم سب کا کیا بنے گا۔ سو اللہ نے ہم پر فضل کیا اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے اس کو پکارتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت باوفا ہے اور اس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کو بیان کرنے کے بعد آیات نمبر 35 to 43 میں اللہ تعالیٰ قریش کے انکار کرنے والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، یعنی ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ یہ ذرا معلوم تو کریں ان سے کہ کیا یہ بغیر کسی کے بنائے پیدا ہوئے ہیں، یا یہ خود آپ ہی اپنے بنانے والے ہیں؟ یعنی آخر تم موجود ہو، تمہارا ایک وجود ہے، خود سے خود بن گئے ہو، یا تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ بات کا یقین کرنا ہی نہیں چاہتے، یہ ریالٹی کو اوائڈ کر رہے ہیں۔ They don't want to understand the truth۔ کیا تمہارے پروردگار کے خزانے انہی کے پاس ہیں اور ان پر انہی کا بس چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی زینہ ہے، سیڑھی ہے کہ جس کے اوپر وہ چڑھتے ہیں اور سن لیتے ہیں وہ باتیں کہ جو غیب کی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان میں سے جس نے سنا وہ اپنے اس تجربے کا اس کی کوئی دلیل لے کے آئے۔ کیا ان کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ یعنی انہوں نے اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ گڑھ لیا تھا، جس کا ذکر اگلی سورہ میں مزید تفصیل سے آئے گا، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے، وہ ہمیں بچا لیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں ہیں؟ یعنی تم نے اس قسم کی تقسیم ہے کہ جس کو اس کے لیے طے کیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ وہ اس کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے سو یہ خود ہی اس کو لکھتے ہیں؟ اور کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ تو جنہوں نے انکار کیا یہ چال تو خود انہی کے اوپر الٹی پڑ جائے گی۔ کیا اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی اور معبود ہے؟ اللہ
ہر عیب سے پاک ہے، کہ ہر اس چیز سے پاک ہے کہ جو یہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ سو ان کو ایڈریس کر کے خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ ان کے نظریات بے بنیاد ہیں، اور یہ جو کچھ بھی باتیں کہتے ہیں وہ کوئی وزن نہیں رکھتی۔ اس کے بعد سورہ نجم ہے، جو اس کی جوڑا سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت سے ان عقائد کو کہ جو ان کے ہاں باطل موجود تھے ان کا رد کیا، اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اس کو بیان کیا، ابتدا میں اس تجربے کو شروع میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ تارے گواہ ہیں جب وہ گرتے ہیں کہ تمہارا ساتھی نہ بھٹکا اور نہ وہ گمراہ ہوا، نہ وہ بہکا۔ ستارے گواہی دیتے ہیں، یعنی قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اللہ کے نظام میں اس بات کا بندوبست ہے کہ جب شیاطین کوئی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے آسمانوں میں اس مقام کو جاتے ہیں کہ جہاں اللہ کی طرف سے فرشتوں کو معلومات ملتی ہے اور وہ آگے امپلیمنٹ کرنے کے لیے نیچے دنیا میں آتے ہیں، تو ایک زمانہ تھا کہ جب جنات شیاطین کچھ انفارمیشن وہاں سے چوری کر کے دنیا میں اپنے ساتھیوں کو، کاہنوں کو وہ سناتے، اور ان کی کچھ دکان چلتی اس سے، غیب کی خبروں کے ذریعے سے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ لیکیج اللہ کے علم سے ہوتا، آزمائش کی غرض سے۔ مگر قرآن نے یہ بات بھی بیان کی، اور ہم آگے چل کے دیکھیں گے سورہ جن میں کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک سخت پہرا لگا دیا اور اس بات کو طے کر لیا کہ اس زمانے میں کوئی جن، کوئی شیطان اس علاقے کے قریب نہ آئے کہ جہاں سے قرآن مجید کو نازل ہونا تھا۔ تو فرمایا کہ وہاں سے جو اب ایسے جنات کے پیچھے شہاب ثاقب اور ستارے ٹوٹتے ہوئے گرتے ہیں، ان کا گرنا اس بات پر گواہ ہے کہ تمہارے یہ ساتھی، یہ تمہارے ساتھ جنہوں نے ایک زندگی گزاری، 40 برس گزارے، یہ نہ تو بھٹکے ہیں اور نہ ہی یہ بہکے ہیں، یعنی ان کے پاس اللہ کا کلام آیا ہے، ان کے پاس نعوذ باللہ کوئی شیطان جن کا القا کی طرف سے حاصل کیا ہوا، القا کیا ہوا کوئی پیغام نہیں ہے۔ فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس وحی کے کہ جو ان کے اوپر کی گئی۔ انہیں اس کلام کو سکھایا اس فرشتے نے کہ جو زبردست ہے، بڑی قوت والا ہے، اس نے تعلیم دی، اور جو بڑا صاحب کردار ہے۔ فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وہ تھا کہ جو نمودار ہوا افق پر، بہت کنارے پر، بالکل نمایاں۔ پھر وہ قریب آیا اور وہ فتدلی، جھک گیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے برابر ہو گیا یا اس سے بھی کچھ کم فاصلے پر۔ پھر اس نے اللہ کی وحی کی اس کے بندے پر، جو وحی کی، جو کچھ اس نے دیکھا وہ اس کے دل کا وہم نہیں تھا۔ اب کیا تم اس پر اس چیز کے بارے میں جھگڑو گے کہ جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ سو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحی حاصل کی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، یہ ایک ریئل واقعہ تھا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا اور یہ بتایا کہ اس میں یہ چیزیں ہوئیں، ان مختلف مراحل سے یہ گزرے اور ان کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوئی۔ ہمارے ہاں اس میں ایک غلط فہمی یہ بعض لوگ پیدا کرتے ہیں کہ شاید یہ اللہ کے ساتھ کوئی ملاقات کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید کے سیاق سباق ساری ڈسکرپشن سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجربہ ہے، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آگے اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 26 to 30 میں، 26 سے 30 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ فللہ الآخرۃ والاولی، تو یہ جان لو کہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے وہ سب کچھ، کہ جو آخرت میں ہے ہوگا اور جو اس سے پہلے دنیا میں ہے، یعنی سبھی کچھ اس کے قدرت میں ہے، اس کی دسترس میں، اس کے فیصلے کے مطابق ہوگا۔ اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ جن کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکے گی سوائے اس کے بعد کہ اللہ نے ان کو اجازت دی ہوگی، اور وہ کہیں گے بھی وہ کہ جس پر وہ راضی ہوگا، جس کو وہ پسند کرے گا۔ یقیناً وہ لوگ کہ جو آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کے نام رکھتے ہیں عورتوں کے نام پر، انہیں اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ پر کچھ کام نہیں آتا۔ یعنی انہوں نے فرشتوں کے نام رکھے عورتوں کے ناموں پر، اور یہ خیال کیا کہ یہ ان کو آخرت میں بچا لیں گے، یعنی ان کی سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ کہ جو اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں وہ آخرت کو سرے سے مانتے ہی نہیں، اس لیے کہ اگر کوئی شخص جو آخرت کو بظاہر مانتا ہو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی آخرت میں سفارش ہو جائے گی، اور اس کے تمام تر برے اعمال اور غلط رویوں کے باوجود وہ اپنی ایک اچھی تگڑی سفارش کی وجہ سے بچ جائے گا، تو قرآن یہاں ڈکلیئر کر رہا ہے کہ اس کا آخرت کا ایمان سرے سے ہے ہی نہیں، اس لیے کہ آخرت کا ایمان اصل میں جس بات کو بیان کرتا ہے، جس حقیقت کو نمایاں کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان اور آزمائش ہے، آخرت میں اس کا نتیجہ نکلے گا پیور میرٹ کی بنیاد پر۔ جو شخص آخرت کے نتیجے کو میرٹ کے علاوہ کسی بنیاد پر مانتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ آخرت کو نہیں مانتا۔ تو یہ لوگ کہ جو فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھ کے ان کو پوجتے ہیں اپنے طور پر اور خیال کرتے ہیں کہ یہ ان کے کام آ جائیں گے، یہ اصل میں آخرت کو سرے سے مانتے ہی نہیں۔ فرمایا کہ ان یتبعون الا الظن، یہ تو صرف وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آ سکتا۔ چنانچہ آپ ان سے اعراض کریں جنہوں نے کہ منہ موڑا ہمارے ذکر سے، اور جن کی دنیا کی زندگی کے علاوہ کوئی خواہش ہی نہیں ہے، یہی ان کے علم کا مبلغ ہے، ان کا علم اس سے آگے جا ہی نہیں سکتا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا اور کون ہے کہ جس نے ہدایت پائی۔ اس کے بعد اگلی سورہ قمر ہے، وہ سورہ رحمان کے ساتھ مل کے جوڑا بنتی ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو خاص طور پر بیان کیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سورہ قمر میں وہ نشانیاں تاریخ کے واقعات کے حوالے سے ہیں، اور سورہ رحمان میں وہ نشانیاں گرد و پیش کے آفاق میں جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو آخرت کا نتیجہ سامنے آنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ دونوں صورتوں میں انداز بیان اس لحاظ سے ایک طرح کا ہے کہ ان دونوں میں وہ آیات ہیں کہ جن کو ترجیحی آیات کہتے ہیں، یعنی جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ سورہ رحمان کی تو بہت مشہور ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لیکن سورہ قمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کو بار بار بیان کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ چنانچہ پہلے سورہ قمر کی پہلی 8 آیات ہیں جن کو ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، آخرت کی گھڑی مزید قریب آ گئی اور چاند بھی شق ہو گیا۔ یہ جو چاند کے شق ہونے کا، 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ ہے، قرآن مجید نے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا معجزہ قرار نہیں دیا کہ جس کی بنیاد پر آپ نے لوگوں کو اپنی نبوت رسالت کے بارے میں منوایا اور دعوت دی،
جیسے مثلا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لٹھیا کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، بلکہ قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا اس طرح سے کہ آخرت کے آنے سے پہلے کچھ اور چیزیں ہونی تھیں، کچھ لینڈ مارکس تھے۔ ان میں سے اہم ایک واقعہ تھا چاند کے شق ہونے کا۔ تو قرآن مجید نے اس کا حوالہ دیا کہ دیکھو یہ دنیا قائم و دائم نہیں ہے، یہ بڑی انسرٹن ہے، اس میں ایسے واقعات ہم دکھاتے رہیں گے جس سے لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ یہ ختم ہونے والی ہے۔ تو ایک واقعہ ہونا تھا شق القمر کا، وہ ہوا اور قرآن نے اس کو بیان کر دیا۔ فرمایا کہ یہ نہیں دیکھتے کوئی نشانی بھی مگر یہ کہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہم ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم نے ان کو فوراً اس لیے نہیں پکڑا کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہمارا ہر کام اپنے وقت پر ہوگا۔ اور ان کے سامنے اس سے پہلے بھی پچھلی کہانیاں سرگزشتیں آ چکی ہیں جن میں بہت سا ان کے لیے عبرت کا سامان تھا اور ایسی حکمت کی باتیں کہ جو دل کو لگنے والی تھیں، مگر ان تمام تنبیہات کے باوجود ان کے کوئی چیز کام نہیں آئی۔ اس لیے ان سے اب آپ اپنا منہ پھیریے اور اس دن کا انتظار کیجیے جس دن پکارنے والا اس چیز کی طرف پکارے گا جو سخت ناگوار انپلیزنٹ ہوگی۔ ان کی نگاہیں اس دن جھکی ہوں گی، یہ پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے اس طرح بھاگیں گے جیسے قبروں سے نکلیں گے، جیسے منتشر ٹڈیاں نکلتی ہیں برسات کے موقع پر۔ یہ انکار کرنے والے کہیں گے کہ یہ دن تو بہت ہی مشکل دن ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ آیات نمبر 41 to 46 میں فرماتے ہیں، 4 رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد 5ویں رسول کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا اور لوط علیہ السلام کا۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور فرعون کے لوگوں کے پاس بھی اسی طرح سے خبردار کرنے والی تنبیہات آئیں، تو انہوں نے جھٹلا دیا ہماری نشانیوں کو سب کی سب کو، تو ہم نے پکڑ لیا ہم نے ان کو ایسا پکڑنا جو بڑی قوت والا اور بڑا زبردست کو کوئی ہستی پکڑتا ہے۔ اے لوگو، یعنی اے قریش کے لوگو، تمہارے یہ انکار کرنے والے کیا ان سے بہتر ہیں جو پیچھے گزر چکے، جن کی داستانیں ابھی ہم نے بیان کی، یا ان کے پاس صحیفوں میں کوئی امیونٹی ہے، کوئی معافی نامہ ہے کہ یہ نہیں پکڑے جائیں گے؟ یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جیسے نوح کے انکار کرنے والے، ہود کے انکار کرنے والے، صالح کے انکار کرنے والے، لوط کے انکار کرنے والے، موسیٰ کے انکار کرنے والے علیہم السلام سب پکڑے گئے، ایسے تمہارے پیغمبر کے انکار کرنے والے کیوں نہیں پکڑے جائیں گے؟ کیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایسی ریٹن سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، حالانکہ انہوں نے بھی وہی جرم کیا لیکن یہ نہیں پکڑے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو واضح کر رہا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا، یہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے کہ جس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ایک جتھا ہے کہ جو مقابلہ کر لے گا؟ تو ان کو بتا دو کہ یہ جتھا ان قریب شکست کھائے گا، اور یہ ایسے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے کہ پھر منہ موڑ کے نہیں دیکھیں گے۔ نہیں، بلکہ ان سے وعدہ کیا گیا ہے اس آخرت کے دن کا، آخرت کی گھڑی کا، وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، اور وہ آخرت کی گھڑی بڑی سخت ہے اور وہ بڑی تلخ ہوگی۔ سو یہ وارننگ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ میں بار بار دی گئی ان لوگوں کو کہ جو انکار کرنے والے تھے۔ اس کے بعد سورہ رحمان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بیان کو آگے بڑھایا اور فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان بے انتہا رحم کرنے والے نے قرآن مجید کی تعلیم دی، علم القرآن، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس نے اس کو بیان کی صلاحیت دی، یعنی
انسان بولنے والا ہے، انسان کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت کے ساتھ سوچنے، سمجھنے، غور کرنے کی صلاحیت دی۔ آپ غور کیجئے، آدمی بولتا ہی اس لیے ہے کہ اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، جو حیوانات میں اس طرح سے نہیں ہے۔ چنانچہ انسان سوچنے سمجھنے والا چونکہ مخلوق تھا، اس وجہ سے اللہ نے اس کو قرآن کی ہدایت فرمائی، قرآن کی رہنمائی سے اس کی عقل کو گائیڈ کیا۔ فرمایا کہ سورج اور چاند ایک حساب سے گردش میں ہیں، یعنی یہ لوگ نشانیوں کو مانگتے ہیں تو یہ جان لیں کہ اس دنیا میں ہم نے نشانیوں کو پھیلایا ہوا ہے، اور ستارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، اور اس نے آسمان کو اونچا کیا اور اس میں میزان قائم کر دی، یعنی ایک بیلنس قائم کر دیا۔ یہ ساری دنیا کائنات اصل میں اس ایک بیلنس نظام کے ذریعے ہی سے چل رہی ہے۔ یہ بیلنس خراب ہو جائے تو سب کچھ درہم برہم ہو جائے۔ فرمایا کہ اے لوگو، تم بھی اپنے میزان میں خلل نہ ڈالو، یعنی تمہیں بھی جو اپنی زندگی میں اختیار ملا ہے، تم بھی اس اختیار میں اسی توازن بیلنس کو قائم رکھو کہ جو بیلنس اس کائنات میں موجود ہے، جو تمہیں اپنے وجود سے اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ تم بھی اپنے اندر کسی قسم کا کوئی خلل نہ پیدا کرو، ٹھیک رویہ اختیار کرو۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اور اس کو مثال سے بیان کیا کہ انصاف کے ساتھ سیدھی تولو اور وزن میں کمی نہ کرو، یعنی تم کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے اس کے معاملے میں صحیح رویہ اختیار کرو۔ اسی کے ساتھ جو اگلی آیات ہیں 10 تا 25، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اس نے اپنی مخلوقات کے لیے بچھا دیا، اس میں پھل ہیں، کھجور کے درخت اور ایسے پھل کہ جن کے غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور وہ غلے کے جو بھوسی والے ہیں اور خوشبو والے پھول بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ جو آلہ ہے، ایلا کی جمع، یہ اس سورہ مبارکہ کے جو آیت بار بار آتی ہے، اس کا مطلب نعمتیں بھی ہیں، اس میں سبق بھی ہے، اس میں حیرت انگیز معاملات بھی ہیں، اور بہت سے معنی ہیں۔ سو یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس میں بہت مختلف پہلو ہیں کہ جو پائے جاتے ہیں، تو اس کے لیے زیادہ موزوں لفظ شان محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ آگے چل کے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جہنم کا بھی ذکر کریں گے، اور وہاں بھی یہی آیت آئے گی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ظاہر ہے کہ وہاں نعمتوں کا ذکر ذرا تھوڑا سا آؤٹ آف پلیس ہے۔ سو اس وجہ سے اس آیت کا جو ترجمہ ہے زیادہ موضوع یہ ہوگا کہ پھر تم دونوں اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ دونوں کہاں سے آ گئی؟ یہ ربکما، اس میں اصل میں خطاب انسان بھی ہیں اور جن بھی ہیں۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، اور اس نے پیدا کیا جنوں کو آگ کی لپٹ سے۔ پھر اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہی مشرق کا رب ہے اور وہی مغرب کا رب، یعنی مشرق اور مغرب کی جو وسعتیں ہیں ان کا رب ہے، مشرقین مغربین۔ تو پھر اپنے رب کی تم کن کن شانوں کو اے جنوں اور انسانوں جھٹلاؤ گے۔ اس نے 2 دریا بہا دیے، دونوں ٹکراتے ہیں، مگر ان کے درمیان ایک پردہ حائل رہتا ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے۔ پھر اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ جو بار بار کا بیان ہے، اس میں اصل میں جو چیز پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ بالکل کسی طرح سے بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بار بار متوجہ کر رہا ہے کہ اب اور کیا رہ گیا ہے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ پھر اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں، یعنی اگرچہ کہ بنائے تو تم نے ہیں، لیکن اگر غور کرو تو تمہیں جو
صلاحیت دی سوچنے کی، غور کرنے کی اور جہازوں کو بنانے کی، وہ اللہ نے دی. اور غور کرو، تمہاری عقل نے جو جہاز بنانے کے لیے طریقہ اختیار کیا، اس کے لیے اللہ نے پانی میں اور اپنی دوسری اشیاء میں وہ خوبیاں رکھ دیں جن کی وجہ سے یہ جہاز بنے. تو یہ جہاز اصل میں اسی کے ہیں. جو کچھ تم بھی ایجاد کرتے ہو وہ بھی حقیقت میں اگر انسان غور کرے تو اللہ کا ہے. یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. پھر ہے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی شانوں کو جھٹلاؤ گے. یہ بات بیان کرنے کے بعد اب آگے ہم چل رہے ہیں سورہ واقعہ کی طرف. سورہ واقعہ جو ہے یہ وہ ان 6 صورتوں میں سے ایک ہے کہ جو بالکل الگ سے یونیک ہیں، جو کسی کے ساتھ مل کر جوڑا نہیں بنتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ پچھلی 6 صورتیں جو اس گروپ میں آئیں مکی، ان کا خلاصہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ان مضامین کو بیان کیا ہے کہ جو مضامین اس سے پہلے آ چکے، مگر ان کو ایک اور انداز میں مؤثر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ سمرائز کیا ہے. پہلی 14 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقع ہونے والی حقیقت واقع ہو جائے گی. وہ واقعہ جو ایک ریالٹی ہے جس کا آنا لازم ہے، جب وہ آ جائے گا تو جان لو کہ اس واقعے کے آنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. وہ دن وہ ہے کہ جو گرا دینے والا ہے، اٹھا دینے والا ہے. یعنی بہت سے لوگ ہیں بڑے بڑے اونچے اونچے عہدوں کے، مقامات کے، جو اس دن گر جائیں گے، اور بہت سے معمولی لوگ ہیں جو اس دن بہت اوپر ہوں گے، اٹھ جائیں گے. اس دن جب زمین ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اس طرح کہ وہ بالکل غبار بن کے رہ جائیں گے. اور اے انسانوں، تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. چنانچہ ایک گروہ دائیں ہاتھ والا ہوگا، سو کیا ہی کہنے ہیں دائیں ہاتھ والوں کے، کتنے ہی عمدہ ہوں گے وہ. اور دوسرا بائیں ہاتھ والا ہوگا، تو کتنا ہی برا ہوگا بائیں ہاتھ والا گروہ. اور وہ لوگ کہ جو سب سے آگے نکلے، تو وہ تو سبھی سے آگے ہوں گے. وہی ہوں گے کہ جو سب سے قریب ہوں گے، یعنی اللہ کے نعمت کے باغوں میں ہوں گے. وہ پہلے والوں میں بہت سے ہوں گے اور بعد میں آنے والوں میں کم ہوں گے. یعنی جو آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس رکھنے والے السابقون ہوں گے، وہ پہلی نسلوں میں پیغمبروں کے ساتھ رہنے والوں میں، ان کے قریب کی نسلوں میں تو بہت سے ہوں گے، لیکن بعد کے لوگوں میں بھی کچھ ہوں گے. وہ تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. ان کی خدمت میں لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، پیالے لے کر پھریں گے، سراہیاں بھی، اور ایسی شراب کے جو بالکل خالص ہوگی، وہ یہ سب لے کے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جس سے نہ ان کا سر چکرائے گا، نہ عقل میں کوئی فطور آئے گا. اور ان کے سامنے پھل پیش کیے جائیں گے جو ان کے پسندیدہ ہوں گے، اور پرندوں کے گوشت جن کی وہ خواہش کریں گے. اور ان کے سامنے حوریں ہوں گی چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح، ان کے اعمال کا صلہ جو وہ کرتے تھے. وہ اس میں کوئی بیہودہ بات اور کوئی گناہ کی تہمت نہ سنیں گے. صرف ان کے لیے جو پکارا جائے گا، جو سلام کیا جائے گا، وہ سلامتی ہی کے نام پر ہوگا، یعنی سلامتی کے ان کے سامنے چرچے ہوں گے. اس کو بیان کرنے کے بعد اور اس سے آگے ان لوگوں کی نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد کہ جو السابقون آگے بڑھنے والے تو نہیں تھے لیکن دائیں ہاتھ والے تھے، اللہ تعالیٰ نے بائیں ہاتھ والے جہنمیوں کو خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد ان کو اس دنیا میں جو وہ کرتے تھے اس کو ایڈریس کیا. چنانچہ یہ ہم آیت نمبر 57 سے آنورڈز پڑھ رہے ہیں، 57. یہ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں آخرت کی کچھ تفصیلات بیان کرنے کے بعد کہ جو ابھی قرآن مجید کے ایڈریسیز ہیں، مخاطب ہیں. فرمایا کہ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ پھر تم نے کبھی یہ غور کیا کہ یہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو،
اس سے جو کچھ بھی بنتا ہے یہ کیا تم بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر کی ہے، اور ہم اس بات سے تھک نہیں گئے، عاجز نہیں ہو گئے، بلکہ پوری قدرت رکھتے ہیں کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے کچھ اور بنا دیں اور تمہیں اس دنیا میں اٹھا کھڑا کریں جسے تم نہیں جانتے۔ اپنی پیدائش پہلی والی تو تم جانتے ہی ہو، پھر تم کیوں یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ تم نے کبھی سوچا کہ یہ جو تم فصلیں بوتے ہو اسے کیا تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ ہم اگر چاہیں تو ان فصلوں کو ریزہ ریزہ کر دیں اور تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو یہ بوجھ پڑ گیا، بلکہ ہم تو بالکل محروم ہو گئے۔ تم نے کبھی غور کیا کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم بادلوں سے اتارتے ہو یا ہم اس کو بادلوں سے نازل کرتے ہیں؟ ہم چاہیں تو ہم اس کو بالکل کھارا بنا دیں، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ ان سے کہو ذرا غور کرو، یہ آگ جو تم جلاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اسے ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے لیے، صحرا کے مسافروں کے لیے ایک مفید چیز بنا دیا۔ اس لیے تم اپنے رب عظیم کی تسبیح کرو اس کے نام کے ساتھ، یعنی تم اس کی حمد کرو، اس کا شکر ادا کرو اس کی ان نعمتوں پر کہ جو نعمتیں اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اس کی عنایت ہیں، انسان خود سے ان کو حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کی جو مدنی صورتوں کا سلسلہ ہے، جو 10 مدنی صورتیں ہیں، ان میں جو پہلی سورہ ہے سورہ حدید، وہ اس کے کچھ حصے ہم آج پڑھیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ مجادلہ کے ساتھ مل کر جوڑا بنتی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مسلمانوں کو خطاب کر کے ان کو اس جہاد کی طرف ابھارا ہے کہ جو جہاد اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے لازم ہو گیا تھا کہ وہ پیغمبر کے ساتھی ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو عذاب نازل ہونا تھا، اس عذاب میں وہ اللہ کے ٹولز بن جائیں، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو آفر کریں۔ چنانچہ اس جہاد میں ایک طرف ان کو اپنی جان کو آفر کرنا تھا۔ could you kindly اس جہاد میں ایک جانب ان کو اپنے جان کو آفر کرنا تھا، یعنی اپنے آپ کو انویسٹ کرنا تھا، تو دوسری جانب ان کو اپنے مال کو انویسٹ کرنا تھا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ہی چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر ان دونوں صورتوں میں آتا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو براہ راست بیان کیا ہے، اور سورہ مجادلہ میں اس میں جو غلط فہمیاں بعض لوگوں نے پیدا کیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا ہے۔ سورہ حدید سورہ نمبر 57 ہے، اس کی آیات نمبر 7 to 10 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی۔ اے لوگو، تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس میں سے کہ ہم نے تم کو جس کا امین بنایا۔ یعنی یہ جو کچھ بھی مال تمہارے پاس ہے یہ حقیقت میں اللہ کی امانت ہے، اور ہم تم سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہم نے تم کو اس امانت کا امین بنایا ہے، تو تم اس میں سے اب خرچ کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ کہ جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہوگا۔ اور کیا وجہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ یعنی ایمان نہیں لاتے سے یہاں مراد تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے اس پر ایمان لاتے ہوئے، جبکہ رسول تم کو پکار رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، اور اس نے تم سے عہد لیا تھا اس سے پہلے، اگر تم واقعی مومن ہو۔ یعنی تم سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ جب تمہارے سامنے اللہ کی طرف سے اس کے راستے میں نکلنے اور خرچ کرنے کا موقع آئے گا تو تم اس میں پہلو تہی اختیار نہیں کرو گے۔ تو اب وہ موقع آ گیا ہے، تو آخر تم پیچھے کیوں ہو رہے ہو؟ وہی تو ہے کہ جس نے اپنے بندے کے اوپر نازل کی آیات واضح
تاکہ وہ نکالے تم کو گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف، اور یقیناً تمہارے بارے میں اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ آسمانوں اور زمین کی تمام وراثت اللہ ہی کی ہے، وہی اس کا واحد مالک ہے۔ اور جان لو کہ تم میں سے برابر نہیں ہوں گے وہ کہ جو خرچ کریں گے فتح سے پہلے اور لڑیں گے، اور جو اس کے بعد خرچ کریں گے، یعنی فتح مکہ سے پہلے جو خرچ کریں گے ان کا درجہ اور ہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے درجات بہت بلند ہوں گے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو خرچ کریں گے اور لڑیں گے بعد میں، اگرچہ کہ سب کے لیے اچھا وعدہ ہے، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو، نیکی کرنے، اچھے کاموں کے لیے کوشش کرنے کے ہمیشہ مواقع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی آدمی اچھا عمل کرتا ہے، اس کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کی ویلیو ہے۔ ہاؤیور، حالات کا فرق ہوتا ہے۔ جو لوگ تنگی کے حالات میں، مشکل حالات میں، کرٹیکل موقعوں پر اپنی ایفرٹس کو اور اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں درجہ زیادہ ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھو، جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں نکلے، وہ ان کے مقابلے میں بہت اونچے مقام پر ہیں کہ جنہوں نے اس کے بعد یہ کام کیا۔ اس کے بعد یہ مضمون جاری ہے۔ آیات 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے وہ کہ جو اللہ کو دے قرض، اچھا قرض، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال خرچ کریں گے، وہ در حقیقت اللہ کی طرف ایک قرض ہوگا۔ اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا، لیکن یہ قرض اچھا قرض ہونا چاہیے، یعنی اچھا مال ہونا چاہیے، اچھی نیت ہونی چاہیے، خوش دلی سے ہونا چاہیے۔ فرمائے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو وہ اس کو بڑھا چڑھا دے گا اس کے لیے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے بڑا عزت والا اجر ہوگا۔ اس کے بعد آگے آیات 12 سے 15 ہیں، جس میں 12 سے 15 جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز یہی انسان کا ایمان، اس کا نیک عمل، اس کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا انسان کے لیے روشنی بن جائے گا۔ فرمایا کہ اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں چل رہی ہے، ان کو کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے خوشخبری ہے، ان باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں تم ہمیشہ رہو گے، اور حقیقت میں یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں کو پکاریں گے کہ ہم کو بھی کچھ روشنی دے دو، ہم بھی تو کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ نہیں، تم پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ اور وہیں سے روشنی لاؤ، یعنی یہ روشنی ہم دنیا سے لے کے آئے ہیں، ہم نے دنیا میں پرفارم کیا، اور ہماری اس پرفارمنس یعنی ایمان اور نیک اعمال کے نتیجے میں اللہ نے ہم کو یہ روشنی فراہم کی ہے۔ اگر تمہیں یہ روشنی چاہیے تو پھر تم واپس لوٹ کے جاؤ۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز ان کے لیے ایک حسرت کا ذریعہ بنے گی ان کو جب یہ بات کہی جائے گی۔ اس کے بعد آیات آگے 16 اور 17 میں اللہ تعالیٰ یہ تنبیہ کر رہے ہیں اہل ایمان کو کہ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد دہانی کے آگے جھک جائیں اور اس حق کے آگے جو اس نے نازل کیا؟ یعنی اب جب اللہ کا پیغام آ گیا ہے، وہ پیغام ہمارے پیغمبر تم کو سنا رہے ہیں، تو اب کیا چیز ہے کہ جو تم کو روک رہی ہے کہ تم اس کے آگے لبیک کہو، رسپونڈ کرو اور جھک جاؤ؟ فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو اس سے پہلے کتاب دیے گئے، پھر ان پر ایک لمبی مدت گزری تو صورتحال یہ بن گئی کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جو نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ایک ریالٹی بیان کر رہے ہیں کہ جب انسان کے پاس سچائی موجود ہوتی ہے
انسان کی ایکسیس میں ہوتی ہے، وہ اس کو جان سکتا ہے مگر ٹال مٹول کرتا ہے، دلچسپی نہیں لیتا، دوسرے کاموں میں اور زیادہ اس کی انٹرسٹ ہوتی ہے، اور وہ ایک لمبا عرصہ اسی طرح سے زندگی گزارتا ہے، تو اس کے بعد انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے اندر صحیح بات کو سمجھنے میں دلچسپی ہی نہیں رہتی ہے، اس کے اندر اللہ کے پیغام کو جاننے کے لیے انکلینیشن ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ موقع ہے کہ تمہارے سامنے اللہ کا پیغام آ گیا، اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے تم اس کی طرف آگے بڑھو، یہ وقت ہے کہ تمہارا دل جھک جائے اور تم اپنے رب کے لیے جو اس نے تمہیں دعوت دی ہے لبیک کہو۔ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، وہ لوگ اب ان میں سے اکثر نافرمان ہیں، یعنی وہ پورے اطمینان کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں اور ان کے دل میں اس کے لیے کوئی رنجش پیدا نہیں ہوتی۔ فرمایا اس کے بعد آیات نمبر 20 to 21 میں کہ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا کی زندگی، لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، یعنی یہ لہو و لعب، کھیل کود، تماشا، یہ زیب و زینت، اپنے آپ کو بہترین پریزنٹیشن کے ساتھ پیش کرنا، یہی زندگی کا اصل مقصد ہے، بہتر سے بہتر اپنی اپیرنس کو کرنا اپنے اور اپنے چیزوں کی، اور مال اور اولاد کے معاملے میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، مقابلے بازی کرنا، دوسروں کو جتانا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ دنیا کی زندگی جس میں تم پھنسے ہوئے ہو، اس کی مثال معلوم ہے کیا ہے؟ اس کی مثال وہ بارش ہے کہ جس سے کہ فصل اگتی ہے اور یہ انکار کرنے والے اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں، پھر تم دیکھو گے کہ کوئی آفت آتی ہے اور وہ فصل زرد پڑ جاتی ہے اور ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی خوشنودی بھی ہے۔ یعنی یہ جان لو کہ دنیا تو بس اسی چیز کا نام ہے، تم نے اگر اس میں انہی معاملات میں اپنے آپ کو پھنسا دیا، یعنی کہیں کوئی ایک دوسرے پر فخر کر رہا ہے، کہیں اپنی خوش نمائی میں لگا ہوا ہے، کہیں کھیل کود میں لگا ہوا ہے، ان میں سے کوئی چیز فی نفسی ہی بری نہیں ہے مگر اپنی حد کے اندر۔ اگر بندے کا مقصد ہی یہ بن جائے کہ میں نے کھیل کود کرنا ہے، بندے کا مقصد ہی یہ بن جائے کہ مال اولاد میں ایک دوسرے سے مقابلے بازی میں آگے بڑھنا ہے، مقصد یہ بن جائے کہ میں نے اپنی شکل و صورت، اپنی پریزنٹیشن، اپیرنس، گھر وغیرہ یہ بہت اچھا کرنا ہے، تو یہ بڑی بد نصیبی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اصل جو مقصد ہے اس کو نظر انداز کر دیا اور دنیا میں تم کھو گئے، اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ جیسے کوئی فصل اگتی ہے اور اس کو دیکھ کے فصل والے بہت خوش ہوتے ہیں کہ بھائی بڑی زبردست کامیابی حاصل ہو گئی، اور اچانک ان کے سامنے پھر وہ منظر بھی آتا ہے کہ وہ فصل بالکل ختم ہو جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ جان لو کہ یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی جس کے پیچھے تم نے اپنا سب کچھ انویسٹ کر دیا۔ فرمایا کہ جان لو کہ آخرت میں شدید عذاب بھی ہے، اور آخرت میں اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور رضامندی بھی ہے، یعنی اس کو اپنا نصب العین بناؤ، اس کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرو۔ فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے، اس میں تم جتنا پھنسو گے اسی کو سب کچھ سمجھتے ہوئے، یعنی اس میں قرآن مجید نے کلیریفائی کیا ہے کہ دنیا کی زندگی بڑی زبردست جگہ ہے، اسی میں تو آپ کو آخرت پانی ہے، اسی میں تو آپ کو سجدہ کرنا ہے، اسی میں تو آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ تو دنیا کی زندگی فی نفس ہی کنڈیمنیبل نہیں ہے، یہ تو ایک امتحان ہے، اس میں بھی جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، جو رونقیں ہیں، خوبصورتیاں ہیں، none of them is condemnable، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں مگر ان کی لمٹس کے اندر۔ اگر ان میں سے کوئی چیز اصل الٹیمیٹ نصب العین بن گیا، ٹارگٹ بن گیا، تو اس کا مطلب بربادی ہے کہ آپ نے صحیح مقصد کو کھو دیا اور اس کو مقصد بنا دیا۔ یہ استعمال کی چیزیں ہیں، ان کو انسان حاصل کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن اصل چیز ہے آخرت کی زندگی کے لیے انسان کو اپنے آپ کو تیار کرنا، انویسٹ کرنا اور اس کی امید لگانا۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ آیات نمبر 22 آنورڈز یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ یہ جو
دنیا میں انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ مشغول کر لیتا ہے اور مال سے اس کی محبت بہت بڑھ جاتی ہے، اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب ہم کہیں سے اگر کوئی مشکل آ گئی تو کیسے ہم بچ سکیں گے. تو ہمیں اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے، اور جتنا زیادہ سیکیور کریں اتنا زیادہ ہمارے لیے اطمینان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت نہیں آتی اس دنیا میں، نہ دنیا میں واقعات کے ذریعے سے، نہ خود تمہارے اپنے اندر، مگر یہ کہ اللہ فی کتاب من قبل ان نبرأہا، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے، وہ پہلے سے ایک کتاب میں درج ہے، اللہ اس کو جانتا ہے. اور یہ چیز اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو نہ آئے، اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے. تو فرمایا کہ یہ ایک ریالٹی ہے. یہ ریالٹی ہم آپ کو کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہے ہیں کہ لِکَیْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، کہ تم افسوس نہ کرو اس پر کہ جو تم سے چھوٹ گیا، تمہارے ہاتھ سے نکل گیا. وہ بھائی نکلنا ہی تھا، وہ تو لکھا ہوا تھا. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُم، اور جو تم کو ملا تم اس پر اتراؤ مت، بھائی وہ تو ملنا ہی تھا. سو واٹس دا بگ ڈیل؟ سو یہ اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ دونوں چیزوں کے بارے میں اتنا سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو پہلے سے اسکرپٹ موجود ہے، اور تم کو اس میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے یا تم سے جو کچھ نکلتا ہے یہ پہلے سے موجود ہے، اور اللہ تمہیں بتا رہا ہے تاکہ تمہارے اندر نہ ایک کے بارے میں یا دوسری چیز کے بارے میں ضرورت سے زیادہ ری ایکشن پیدا ہو، بہت زیادہ تم اس بارے میں جذباتی ہو. واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور یہ جان لو کہ اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ان کو کہ جو فخر جتاتے ہیں یا جو بخل کرتے ہیں. وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی، کنجوسی کی کا مشورہ دیتے ہیں، اور جو منہ موڑے گا تو جان لے کہ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ تو تعریف کیا گیا ہے، اس کو کسی کے تعریف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں آیت نمبر 25 میں 25 کہ یہ جو لوگ جہاد کے بارے میں کچھ باتیں بنا رہے ہیں، تو لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ اور اپنی کتاب یعنی میزان کے ساتھ، یعنی انزلنا معہم الکتاب والمیزان. یہ جو اللہ کی کتاب ہے یہ اصل میں میزان ہے، یہ بتاتی ہے ترازو کی طرح کہ کس کا کتنا وزن ہے، کون سی بات اللہ کے نزدیک کیا حیثیت رکھتی ہے، تاکہ تم انصاف پر قائم ہو جاؤ. اور وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں کہ بڑی قوت بھی ہے اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں. اور اس لیے اتارا کہ اللہ ان لوگوں کو الگ کر لے جو اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. یعنی اللہ نے اس دنیا میں اپنے رسولوں کے ذریعے سے ان لوگوں کے اوپر عذاب انفلکٹ کرنا تھا کہ جو اس کے انکار کرنے والے ہیں، اور جب یہ ہونا تھا تو اللہ کو اپنے رسول کے ساتھیوں کو بہرحال جہاد کے لیے ابھارنا تھا. اس جہاد میں وہ جو ہتھیار استعمال کریں گے اس میں لوہے کا استعمال ہوگا. یہ اللہ نے اس لیے ارینجمنٹ کی تاکہ وہ دیکھے کہ کون لوگ ہیں کہ جو بن دیکھے اللہ کو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں، اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ خود بڑی قوت والا ہے، بڑا زبردست ہے. یعنی وہ چاہے تو یہ سب کچھ خود کر لے، لیکن اس نے تمہیں اس امتحان میں ڈالا، اور اس امتحان میں ڈال کر اس نے یہ چاہا کہ وہ جانے کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اس کے لیے مخلصانہ رویہ اختیار کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. کون سی والی بات؟ اے اللہ،
مطلب جو پہلے وقتوں میں لوگ ہوں گے وہ بہت زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے، اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا لوگوں کی تعداد جو جنت میں جائے گی وہ بہت کم رہ جائے گی. تو اب ہم تو انہیں وقتوں کے ہیں نا جس میں مطلب یہ جو بات ہے کہ جو لوگ پچھلے وقتوں کے ہیں وہ زیادہ تعداد میں جائیں گے کہاں؟ اونچی جنت میں، یعنی جو سبقت لینے والے ہیں. باقی جو اگلی جنت کا ذکر ہے جس کو میں نے اومٹ کر دیا، بیکاز میں صرف کچھ پورشنز ہیں جو بیان کر رہا ہوں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جب ڈسکرائب تو کیا تو فرمایا ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الآخرین. وہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، جو آپ یوں سمجھیے کہ ایک وی وی آئی پی ہے اور ایک فرسٹ کلاس ہے، تو جو فرسٹ کلاس جنت ہوگی اس میں بڑی تعداد میں بعد کے لوگ بھی ہوں گے. تو آپ مایوس نہ ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ آپ السابقون میں نہیں ہو سکتے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ کھول دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ مت سمجھو کہ میرے پیغمبر کے صحابی ہی صرف اس جنت میں جائیں گے، یہ تم لوگوں میں سے بھی لوگ ہوں گے. اچھا، یہ بات بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے ویگ ہی رکھی ہے کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو جنت میں جو ٹوٹل، یعنی اعلیٰ ترین جنت میں جو ٹوٹل تعداد ہوگی اس میں بڑی تعداد پچھلوں میں سے ہوگی اور تھوڑی تعداد بعد والوں میں سے ہوگی. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پچھلوں کی ٹوٹل پرسنٹیج دیکھیں تو ان کی پرسنٹیج کمپیئرڈ ٹو دیئر ٹوٹل زیادہ ہوگی، اور ان کی پرسنٹیج جنتیوں میں جو ٹوٹل میں سے ہوگی وہ کم ہوگی. ہمیں نہیں معلوم ہے. سو مطلب یہ ہے کہ اچھی امید رکھنی چاہیے. اللہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے اور ان کے قریب کے زمانے، جو آپ کے ساتھی اور وہ جو زمانہ تھا، اور ہم بعد والے ہیں. نہیں تو ان کے بارے میں بھی حسن ظن رکھیں، اچھے کام کیے ہوں گے بہت زیادہ. یہ دیکھیں، یہ جو عمریں ہیں نا، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے کہ ایک پورا میکنزم ہوگا کہ جس میں وہ یہ طے کرے گا کہ کس کو کیا موقع ملا اور کس نے اس موقع کو کیسے اویل کیا. زندگی دیکھیں، زندگی اب ہماری بہت فاسٹ ہو گئی ہے. ایک زمانہ تھا کہ بہت سلو موشن تھی، تو اس سلو موشن زندگی میں ٹائم زیادہ درکار تھا. آپ نے جانا ہے، یہاں سے جانا ہے دوسری بستی جانا ہے، تو کوئی 10 دن تو لگیں گے پہنچنے میں، اور پھر کوئی 10 دن واپسی میں لگیں گے. تو آپ جو ہے نا وہ فاسٹ ٹریک ہو گئے ہیں. اس لیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سب کچھ بیلنس ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب، آج کل کے زمانے میں ظاہری بات ہے کہ منافقت جو ہے دیٹ از بیکم اے پارٹ آف آور لائف، کیونکہ ہم لوگ اپیرنسز سے بہت بلیو کرتے ہیں. اور ہم لوگ منافق ہی ہوئے. نہیں، میں وہی آپ سے میں ذرا سوال سن لوں. جی مطلب آج کل کے زمانے کے حساب سے یا ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حساب سے منافقین کی کیا کوالٹیز ہیں؟ دیکھیں، منافق وہ ہوتا ہے جو مسلمان اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے مگر وہ اندر سے پوری طرح سے مطمئن ہوتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. یعنی وہ دھوکہ دینے کے لیے آیا ہے، اس کے دل میں کچھ اور ہے، خارج میں اس نے کوئی اور لبادہ اوڑھا ہوا ہے. یہ حد درجے کی آپ سمجھیں کہ گمراہی ہے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے ترین طبقے میں ہوں گے وہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ بھیانک خوفناک قسم کی گمراہی کوئی ہو نہیں سکتی کہ آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ حقیقت میں جانتے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. آپ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا کچھ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ نے یہ لبادہ اڑا ہوا ہے، اور مخالفانہ آپ کا رویہ ہے، مخالفانہ رویہ. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے منافقین کا سا رویہ بھی اختیار نہ کریں، کیونکہ جو منافق ہوتے ہیں ان کا کردار بھی منافقانہ ہوتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، امانت دوست میں خیانت کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں. تو یہ منافقوں کی نشانیاں ہیں. تو یہ نشانیاں تم اپنے اندر پیدا نہ کرو. اگر تم مومن ہو تو تمہارا کردار تمہاری مومن ہونے کی گواہی دے. تو یہ ہمیں بتایا گیا ہے. سو ظاہر ہے کہ منافقت ایک بڑی خوفناک چیز ہے. اور یہ بھی جان لیں کہ دنیا میں جب ہم پرفارم کرتے ہیں تو ہمارے اندر یہ ایک سٹرگل شروع ہو جاتی ہے، یعنی ایمان اور کفر کی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے نے ڈیسائیڈ کیا جی کہ میں مسلمان ہوں اور آج سے میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، تو اس کا یہ جملہ، اس کی یہ سٹیٹمنٹ اب کافی ہے. نہیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا بھی پیچھے ایک سورہ مبارکہ میں، سورہ عنکبوت میں 29 سورہ میں، کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا، اس کا امتحان شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا ان لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے تو بس یہ کافی ہوگا اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ ہم نے تو آزمایا ان کو بھی کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے، تو اللہ جان کر رہے گا ان کو کہ جو سچے ہیں اور جان کر رہے گا ان کو کہ جو جھوٹے ہیں. اور آگے چل کے فرمایا کہ اللہ جان کے رہے گا ان کو کہ جو مومن ہیں اور جان کر رہے گا ان کو کہ جو منافق ہیں. سو اصل میں یہ ہمارا کردار، ہمارا رویہ ہے. اگر ہم صبح و شام لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لوگوں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اصل میں اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہم منافقت کی طرف لے جا رہے ہیں. سو یہ اصل میں جس دنیا کو ہم اس وقت گزار رہے ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ ہمارے کیریئر کی سٹیج ہے، کا وہ ہے، موقع ہے کہ جس میں ہماری پرفارمنس کرٹیکل ہے. اسی کی بنیاد پر آپ یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، ہماری اس پرفارمنس کی بنیاد پر آگے ایک ہمیشہ کی زندگی کا انحصار ہے. جس بندے کو جا کے یہ بات کھٹک سے جا کے لگ جائے، وہ کہے گا یار ویٹ اے منٹ، یار بس ٹھیک ہے، مجھے اب آپ نے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا، یار آئی کانٹ افورڈ ٹو ٹیک دیٹ رسک. مطلب کیا ہے اس دنیا میں، کیا رنگینی ہے یار، مطلب اس کی جو رونقیں ہیں کتنی اٹریکٹیو ہوں گی. بھائی وہ جو آگے بتایا گیا ہے وہ تو ایک ٹرمنڈس ایک پوٹینشیل ہے، امکان ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی. اور وہ نہ اس کا نہ ختم ہونا وہ آدمی جب سوچتا ہے تو وہ اس کو امیجن نہیں کر پاتا. اور اس دنیا کی زندگی کی بے تنائی وہ روزانہ نظر آتی ہے. وہ گیا، ارے لو سنو وہ بھی گیا، اور وہ بھی چلی گئی، اور ہمارے جانے کا بھی ٹائم آ گیا. سو معلوم یہ ہوا کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو قرآن کی ساری دعوت یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس زندگی کے لیے تیار کریں اور اس میں کامیاب ہوں، اور اس دنیا کو مت چھوڑیں، جنگل میں نہ جائیں، دنیا کو انجوائے کریں مگر لمٹس کے اندر. یہ مقصد نہیں بننا. یعنی یہاں جو قرآن نے پوائنٹ آؤٹ کیا نا کہ اس میں زیب و زینت، اس میں مال اولاد میں آگے بڑھنا، اس میں اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر قرار دینا، فخر کرنا، یہ سب اگر آپ کا ان میں سے کوئی بھی مقصد بن گیا تو بس گئے. کیونکہ اس کے مقصد بننے کے نتیجے میں آخرت گئی. آخرت کو آپ نے نصب العین بنایا. دنیا میں جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اختیار کریں. تو یہ اصل میں وہ ایک بیسک ڈیسیشن ہے انسان کے اندر کا، جو انسان کو گائیڈ کرتا ہے، اس کو موٹیویٹ کرتا ہے. فرشتوں کو بیٹیاں جو کہہ دیا جی، فرشتوں کو بیٹیاں کہنے پہ اللہ تعالیٰ ناراض اس لیے ہوئے کہ یہ جھوٹ ہے. آپ کو اللہ کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے رسپانسبل ہونا چاہیے. یہ ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم کہیں جی وہ اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے بیٹے ہیں. اللہ کوئی انفارمیشن دے گا تو تبھی وہ انفارمیشن معتبر ریلائبل بنے گی، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ اللہ تعالیٰ اس لیے ناراض ہوئے کہ انہوں نے صرف بیٹیاں ہی نہیں کہا. یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ بیٹھے ہوئے تھے گپے مارے تھے یار چلو بیٹیاں ہیں. نہیں، ان کا یہ باقاعدہ عقیدہ نظریہ تھا
کہ یہ اللہ کی لاڈلی بیٹیاں ہیں اور یہ اللہ سے جو بھی کہتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس کا انکار نہیں کرتے، اس کو نظر انداز نہیں کرتے. تو ہم چونکہ ان کو پوج رہے ہیں اس لیے یہ اللہ سے ہماری سفارش کریں گی اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی سفارش ٹال نہیں سکیں گے. یعنی ہم پکڑے جائیں گے اور وہ لاڈ سے آئیں گے اور کہیں گے ڈیڈی اس کو بچا لیں، اور ڈیڈی بچانے میں مجبور ہو جائیں گے. یہ ان کا نظریہ تھا. دیٹس واٹ دے ایکچولی بلیوڈ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ آخرت کو مانتے ہی نہیں، اس لیے کہ جو شخص، یہ بڑی میں ایک اہم اور سیریس سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ آخرت میں اس کو اس کی پرفارمنس اور میرٹ کے علاوہ کسی خارج کی سفارش سے کہ جو اس کی پرفارمنس کچھ بھی ہو بچا لے گی اور کامیاب کر دے گی، وہ اصل میں آخرت کو مانتا ہی نہیں. اس لیے کہ اس کے بعد اس کے لیے دنیا کی زندگی کا امتحان رہا ہی نہیں ہے. یہاں وہ کھل کے بدماشی کرے گا، حرام خوری کرے گا، اور اس کو اطمینان ہوگا کہ اس کی تگڑی سفارش موجود ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو غیر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جتنا فراڈ کرتے ہیں اتنا کہ برخیر اللہ میاں کی طرف بھی وہ جا کے عمرے وغیرہ کرتے ہیں اور وہاں بھی وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں بھی اللہ نے وہ غلط فہمی دور کر دی ہے کہ آپ کوئی عمرہ، کوئی حج، کوئی عبادت بیکار ہے اگر آپ اس میں وزن نہیں ہوگا، اگر آپ نے اس میں خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف عبادت کریں اور دوسری طرف فراڈ کریں اور آپ کی عبادت آپ کے فراڈ کے اوپر غالب آ جائے. اس کا شدید خدشہ ہے کہ آپ کا فراڈ آپ کی عبادت کو بالکل زیرو کر دے گا، نلیفائی کر دے گا. سو اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس پر بہت غصہ ہے. اچھا جناب، دیکھیں اگر ہسبینڈ فراڈ کر رہا ہے تو آپ کیا کریں؟ آپ ہسبینڈ کو کنفرنٹ کریں اپنے حالات کے لحاظ سے. آپ یہ کہیں گے کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. ظاہر ہے کہ آپ کی جو پوزیشن ہے اس کے لحاظ سے آپ اکاؤنٹیبل ہیں، مگر آپ یہ کہہ دیں جی کہ مجھے یہ چیز کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ایسا تو ہونا ہی چاہیے. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، یو آر ناٹ شیور کہ وہ ٹھیک کام کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. کیپ ٹیلنگ ہم. اگر معلوم ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں آدمی اتنا ہی ذمہ دار ہے کہ جتنا انسان کے لیے پاسبل ہے کہ وہ اس کو روکے، اور وہ نہیں روک رہا. بعض انسان مرد ہوں یا عورتیں ہوں زیادہ باہمت ہوتی ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ایک زیادہ بولڈ طریقے سے بات کر سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں. بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں. کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ آدمی دل میں اس کو برا جانے اور ٹالریٹ نہ کرے اور بے چین رہے اور اپنی کوششیں جاری رکھے، اللہ سے دعائیں کرے اور بالکل کمفرٹیبل نہ محسوس کرے. اس لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ حرام مال کھائیں اور انجوائے کریں اور کہیں کہ ہمارا اس سے کیا واسطہ. لیکن ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں جو آبزرویشن ہے میجورٹی عورتیں اتنی بندے اتنے نہیں ہوتے ہیں، یہ کراتی ہیں ہم سے اپنی شکیل. یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے جی. اور آپ نے عورت کی برائی کی جا رہا ہے، اولاد کی تربیت اچھی نہیں. دیکھیں نا، اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی جی تو گناہ گار، خاوند سے غلط تقاضے کر کے ریس میں پڑ جا رہے تو گناہ گار. دو لوگوں کی تو ہوگی. صحیح بات ہے. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے ہاں فیملیز میں ہوتا ہے، جو رجحان کرپشن کی طرف، اس میں اگر مرد اس میں رول پلے کرتا ہے تو عورتیں بھی کرتی ہیں. میں ظاہر ہے کہ آبویسلی کوئی مرد کسی اپنی بیوی کی خاطر تو نہیں کرے گا، وہ بھی ان کو کہہ سکتا ہے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا. آپ کا شوق اپنی طرف سے رہے، آپ کے پاس فیصلہ ہے، لیکن آئی ایم سوری میں یہ نہیں کر سکتا. تو دونوں کا اپنا اپنا ہاتھ ہے. آپ یہ دیکھیں، آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ
اللہ کے پیغمبروں کی بیویاں وہ ان سے بالکل مختلف تھیں، وہ ان کے ساتھ رہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں مثال دے کے بتاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے کہ وہ جہنم میں جائیں گی۔ ویسے مردوں کو اس بارے میں اسٹرانگ ہونا چاہیے، آئی فیل کہ بیکاز مطلب ان آر پارٹ آف دا ورلڈ ایٹ لیسٹ دے ہیو مور اتھارٹی دین دا ویمن، اکنامک افیئرز میں بھی اور جنرلی ڈیسیژن میکنگ میں ان کی زیادہ۔ دیکھیں یہ جو ہے نا مردوں اور عورتوں کی ڈسکشن، یہ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہر مرد مختلف ہے، ہر عورت مختلف ہے، اس کو آپ جنرلائز کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کو پیچھے کوئی سوال تھا؟ جی سوری جی جی دیکھیں، نماز جو نہیں پڑھے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ نماز اتنی امپورٹنٹ ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن مجید میں جو باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں ان باتوں کو اہمیت دینی چاہیے، اس کو آپ نظر انداز کر ہی نہیں سکتے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ جس رب نے آپ کو یہ زندگی دی، زندگی میں جو بھی آپ کے پاس وسائل، ریسورسز، فیسلٹیز ہیں وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور وہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو دن میں 5 مرتبہ 5 منٹ میرے آگے کھڑے ہو جانا۔ آپ کہیں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، سوری۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا ہی سخت فیصلہ ہے، اور اس میں آدمی اس کو اپنا معمول بنا لے کہ نہیں مجھے نہیں کرنا، آئی ایم سوری، او گاڈ یو مے ہیو گیون می آل دس بٹ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ تو یہ ایک بڑی سخت بات ہے۔ نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنا ضروری ہے، اس کو چھوڑنا گناہ ہے۔ البتہ اللہ قیامت کے روز جب فیصلہ کریں گے تو جتنے بھی غلط کام ہیں ان کو وہ جج کریں گے in accordance with the circumstances of the individual۔ کون کتنا جانتا تھا، کس کے کیا حالات تھے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اللہ کا فیصلہ ہر حال میں انصاف پر مبنی ہوگا، اس کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں، اپنے کلام میں، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات بالکل واضح طور پر پھیلا دی ہے، مشہور کر دی ہے کہ میرا اپنے بندوں سے یہ تقاضا ہے کہ وہ دن میں 5 مرتبہ میرے آگے کھڑے ہوں گے، اور وہ 5 منٹ ہیں۔ یہ فار گاڈ سیک یہ لمبی لمبی نمازیں ضرور پڑھیں، لیکن لوگوں کو نہ ڈرائیں اس سے۔ نماز بہت آسان عمل ہے، نماز بہت سادہ عمل ہے، بہت نیچرل چیز ہے۔ یہ آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی حالت میں بھی، اور اگر کہیں آپ کو مشکل پیش آ جائے تو آپ نمازوں کو ملا بھی سکتے ہیں، ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو۔ زیادہ مشکل ہو جائے تو آپ کھڑے نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، گاڑی میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز چھوڑیں گے کیسے؟ جس دن آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کے رب نے، جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں 5 وقت یا اس 5 وقت میں جو میں نے ایڈجسٹمنٹ کے لیے کنسیشن دیا ہے اس میں آپ میرے سامنے کھڑے ہوں گے، آپ کہیں نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھر یہ ایک سخت بات ہے۔ نمازوں میں کیا مطلب ضروری ہے پڑھنا؟ نمازوں میں جو پڑھنا ضروری ہے وہ ہے سورہ فاتحہ ہر رکعت میں۔ میرا مطلب ہے کہ جیسے صبح 2 سنت 2 فرض، نمازیں جو ہیں وہ فرض ہی ہیں، جو فرض ہیں۔ یہ میں مجھ سے لوگ سوال پوچھتے ہیں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی، کوئی چیز ضروری نہیں ہے۔ یہ میں، آپ کہیں گے تم کون ہوتے بولنے والے؟ بھائی میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں آپ کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ یہ آپ نے فرمایا ہے کہ 12 رکعتیں ایسی ہیں کہ جو اگر کوئی باقاعدگی سے پڑھے گا تو اللہ اس کو ایک جنت میں گھر دے گا۔ یہ 12 رکعتیں فرض نہیں ہیں، یہ نفل ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ جن کو آپ سنت موقدہ کہتے ہیں۔ فجر کے فرض کے ساتھ 2،
ظہر کی فرض سے پہلے 4، ظہر کی فرض کے بعد 2، مغرب کی فرض کے بعد 2، عشاء کی فرض کے بعد 2، یہ 12 رکعتیں ہیں جن کو ہمارے یہاں عام طور پر سنت موقدہ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرمایا جیسے آپ نے دین دیا اس میں بھی کلیئر ہے کہ یہ نفل ہیں، ان کو حضور نے ان نوافل کو باقاعدگی سے پڑھا لیکن سفر میں نہیں پڑھا۔ تو جو نماز لازم ہے وہ فرض ہے، صرف فرض ہے۔ دو صبح کے یعنی فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے، یہ آپ باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دیں، چاہے مرضی ہو چاہے مرضی نہ ہو، تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ کو جب موقع ملے گا تو آپ اور بھی پڑھنے لگیں گے۔ ہمارے ہاں تو وہ 17 رکعتیں امپوز کر دی جاتی ہیں جو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عشاء کے ساتھ نہیں پڑھی اور نہ کسی کو پڑھنے کو کہیں۔ یہ ہماری طرف سے ایک ایجاد ہے، کنکاکٹڈ 17 ہے، which have never been a part of God's religion۔ تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ کویسچن نہیں کرتے اور جو کرتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں۔ جی وہ میں نے ابھی آپ کو جو طریقہ بتا رہا ہوں وہی ہے سارا۔ نماز یعنی آپ نماز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ نماز میں قیام ہے، اس میں رکوع ہے، اس میں سجدہ ہے، سجدے میں گر پڑیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ میاں میں آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ مگر کچھ پیدا نہیں ہو رہی وہ ہمت، تو ہمت دے، تو طاقت دے، تو آپ دیکھیں طاقت آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن وہ کیا ہے، وہ ایک چیز ہے کہ آپ کے مانگنے میں خلوص کتنا ہے۔ آپ جب مانگ رہے ہوتے ہیں تو یعنی ڈبل وائڈڈ بھی ہوتے ہیں اور بندہ کہتا ہے یار ویسے مانگنے میں زیادہ سیریس نہ ہو جائے، کتے ہو ہی نہ جائے یہ نہ ہو کہ واقعی اللہ میاں کر دیں، کیونکہ مجھے وہ چیز بڑی پسند ہے۔ سو گاڈ نوز what your intentions are, what you are actually saying, whether you're saying it from inside your heart or not. So وہ آپ جب ڈیپ انسائڈ آپ اپنے دل سے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ سو وہ آپ کریں، اس کا میرا خیال ہے ایک انڈیکیشن ہو جاتا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت ویٹنس آ جاتی ہے آنکھ میں۔ جی دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیں جب آدمی کسی چیز کو اپنا سبجیکٹ بنا لیتا ہے، موضوع سیریس ہو جاتا ہے، پھر آپ یقین جانیں انسان کو اللہ نے بڑی ذہانت دی ہے، پھر آدمی اس پہ کام کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ آپ واقعی سیریس ہوتے ہیں۔ یعنی آپ نے پہلی مرتبہ دعا کی اور آپ نے محسوس کیا مزہ ہی نہیں آیا، پھر آپ نے انالائز کیا کہ یہ ہوا کیا ہے، پھر آپ کو محسوس ہوا کہ نہیں میں دعا مانگنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر آپ اپنے آپ کو سمجھائیں اور خدا سے دعا کریں کہ اے خدا تو مجھے دعا کرنے کی توفیق دے۔ پہلی دعا یہ کریں کہ پلیز ہیلپ می پرے پراپرلی، اس لیے کہ ہم دعا ہی ٹھیک نہیں کرتے، تو آپ دعا ٹھیک کر رہے ہیں، اس کی کیا انڈیکیشن ہے؟ آپ کا دل، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ سو آپ خدا تعالیٰ سے انکنڈیشنل سرنڈر کر کے یہ کہیں جی کہ خدایا میں بہت شرمندہ ہوں، انتہائی گھٹیا کام میرے سے ہو رہا ہے، تو پلیز تو مجھے اس سے بچا لے۔ اور یہ ضروری ہے اس کے بغیر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس طرح تو نہیں سنے گا، اور ایک مرتبہ آپ وہ اس کو پہنچا دیں تو پھر وہ اسٹرگل شروع ہو جائے گی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش اور منکر چیزوں سے، برائیوں سے روکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو زبردستی پکڑ کے روک دیتی ہے، بلکہ وہ آپ کو تنبیہ کرتی ہے، ریمائنڈ کراتی ہے،
وہ آپ کو بار بار ٹوکتی ہے کہ آپ نے یہ برائی نہیں کرنی. تو زندگی اسی اسٹرگل کا نام ہے، اور اس اسٹرگل میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے نماز کے ذریعے سے انسان کو بڑی مدد ملتی ہے. اس وجہ سے نماز بندہ مومن کا زندگی بھر کا ایسا معمول ہونا چاہیے کہ جس کے بغیر اس کی زندگی نامکمل. یہ سوال جو ہے نا، یہ خواتین نے پوچھنا شروع کیا پچھلے 50 سال سے. اس سے پہلے یہ سوال ہی نہیں ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی زبان میں یہ بات طے تھی کہ جہاں کہیں اللہ کا ذکر ہوگا وہ چونکہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے، اس لیے وہ میسکولن جینڈر سے ہوگا. تو خواتین نے جب یہ ریئلائز کیا کہ مرد بہت زیادہ ہی غالب آ گئے ہم پر، تو انہوں نے ایک موومنٹ چلائی. وہ موومنٹ اتنی اسٹرانگ ہوئی کہ انہوں نے پھر یہ تقاضا کیا. آپ نے یہ دیکھا کہ یہ تو اللہ میاں کی آپ بات کر رہے ہیں، ویسے لٹریچر میں، ناولز میں پہلے جب ایک بات ہوتی تھی انسان کے بارے میں تو عام طور پر ہی، اب ہوتا ہے ہی/شی، بلکہ بہت ہوتا ہے شی. معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ شی کے اندر ایک ہی ہے، ایس کو ریموو کرے تو ہی رہ گیا. تو یہ 50 سال پرانی بات ہے. قرآن جس زمانے میں نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں یہ مسئلہ ہی نہیں تھا، اس لیے کہ یہ بات ہر شخص کو معلوم تھی کہ جب آپ اللہ کے لیے ہوا استعمال کر رہے ہیں تو اس سے مراد مرد میسکولن نہیں ہے. یہ زبان کی ایک مجبوری ہے کہ اس کو ریفر کرنا ہوگا دونوں میں سے کسی ایک جینڈر کے حوالے سے، اور وہ جینڈر عام معمول میں وہ میسکولن جینڈر اختیار کیا گیا، اور اس میں کبھی خواتین کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. میں نے گزارش کی، یہ 50 سال پرانے ایسا ہی ہے. جی نہیں، وہ تو یہ ہمارے ادھر آ گیا نا. یہ قرآن نے بتایا نا، فرشتوں کو یہ کہتے تھے، اور اس کی وجہ ان کا وہ نظریہ عقیدہ تھا کہ یہ ہمیں وہاں بچا لیں گی، ورنہ جو خدا ہے بڑا وہ تو وہی ہے. میں گزارش کر رہا ہوں، یہ کبھی اٹ واز نیور اے کنٹروورسی. لیکن جب یہ چیز زیادہ زور پکڑ گئی کہ نہیں، خواتین کو ہر چیز میں برابری حاصل ہونی چاہیے، حقیقت میں بھی اور ظاہر میں بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ڈسکرپشن ہے اس میں بھی یہ بات شروع ہو گئی. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ہماری زبان کی لمیٹیشن ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو انسانی زبان میں ایکسپریس کرتا ہے، اور انسانی زبان نے اس چیز کو ہمیشہ سے قبول کیا، اور کبھی خواتین میں اس بارے میں کوئی ریزنٹمنٹ نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہاں اس سے مراد مرد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ ہے، کہ جو چونکہ اس کا کوئی جینڈر نہیں ہے وہ اس سے بالکل پاک اور بلند ہے. یہ ہماری زبان کی محدودیت ہے کہ جو ہم کو اس بات پر آپ کہیے مجبور کرتی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نان مسلم ہو اور اس کو کچھ کنفیوژن ہو اپنے مذہب کو لے کر، تو اور وہ بات سن بھی رہا لیکن اوور نائٹ تو ساری چیزیں سنک نہیں ہوں گی، تو وہ بھی منافق ہے. نہیں، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں، جو سوالات ہیں وہ کبھی منافقت نہیں پیدا کرتے. آپ بورن مسلم ہیں یا آپ کنورٹ ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں گے، ہونے چاہیے. یہ سوالات آپ کو آپ کے علم میں اضافہ اور آپ کے دین میں کلیئرٹی کا ذریعہ بنتے ہیں. تو ان کو اگر آپ دبائیں گے تو آپ کے اندر پھر شکوک پیدا ہوں گے، آپ پھر ڈاؤٹ کریں گے کہ اب پتہ نہیں اس کا کیا جواب تھا، مولوی صاحب نے دبا دیا. تو سوالات کبھی منافقت نہیں پیدا کرتے. منافقت تو اصل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا، لیکن میں لوگوں کے سامنے اپنے ماننے والا ہونے کے اظہار پر مجبور ہوں. اینڈ آئی نو فرام ڈیپ انسائٹ کہ میں نہیں مان رہا، مگر مجھے ایکٹنگ کرنی ہے. اب یہ جو انسان ہے، گھٹیا انسان، یہ اصل میں اپنے کردار میں بھی گرا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ اہل ایمان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے رویے میں منافقت کو نکال دیں اور جو خالص ایمان ہے اس کو شامل کر دیں. میں آخر میں یہاں سے ایک سوال لے رہا ہوں
my son remarked that there is no mention of traveling by air. What should I tell him? بھائی آپ ان کو یہ بتائیں کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں ابھی ہوائی جہاز ایجاد نہیں ہوئے تھے. اللہ نے اپنے کلام میں ان لوگوں کو ایڈریس کیا ہے کہ جو اس کے امیجیٹ ایڈریسیز تھے، ان کے حوالے سے اللہ نے بات کی ہے. تو اللہ نے مثال کے طور پر آج ہی ہم نے دیکھا سورہ رحمان میں کہ پانی کے جہاز کا ذکر کیا، اور اسی سے ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ باقی بھی جتنی ایجادات ہیں یہ ہوائی جہاز وغیرہ، یہ بھی اصل میں اللہ ہی کی دی ہوئی صلاحیت، وسائل، اسباب اور اپرچونٹیز سے ہم کو حاصل ہوئے ہیں. اللہ نے اپنے کلام میں یہ چیز نہیں کلیم کی ہے کہ میں تمہیں دنیا جہان کی ساری باتیں بتا رہا ہوں. یہ اصل میں بڑی بدنصیبی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب کچھ موجود ہے. قرآن مجید میں بہت تھوڑا علم ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا ہم نے قرآن پڑھ لیا، چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. چند باتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، وہ چند باتیں ضروری ہیں. یعنی اللہ نے انسان کو عقل دی، تجربہ دیا، فہم دیا، اور موقع دیا کہ وہ دنیا میں ترقی کرے، علم حاصل کرے. لیکن اسے ایک چیز درکار تھی، اور وہ تھی اخلاقی روحانی رہنمائی، جو اس کو صرف آسمان سے مل سکتی تھی. اخلاقی رہنمائی تو تھی اندر، لیکن یہاں بعض چیزوں میں کنفیوژن تھی. تو اللہ نے انسان کو ان اہم سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اپنے کلام کو نازل کیا اور یہ بتایا کہ یہ دین ہے، تم دنیا گزارو جیسے تمہیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن میں نے جو دین دیا ہے اس کو بھی فالو کرو. دنیا میں کوئی کام ایسا نہ کرو کہ جس میں دین میں بتائے ہوئے احکام کی وائلیشن ہو. اور یہ احکام، بس میں آخری بات کہہ رہا ہوں، یہ احکام جو دین میں بتائے گئے ہیں، یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ بہت تھوڑے ہیں. یہ بہت تھوڑے ہیں. یہ انفارچونیٹلی بہت سے مسلمانوں کا پروپیگنڈا ہے کہ بہت زیادہ ہیں. خدا تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں بیان کی ہے کہ یہودیوں نے اپنے اوپر بوجھ ڈال دیے تھے احکام کے، جو اللہ نے کبھی ان کو نہیں بتائے تھے. اللہ تو یہ کلیم کرتا ہے، فخر سے بیان کرتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا. دین بہت آسان ہے. اس میں جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ ساری اخلاقی ایکسپیکٹیشنز ہیں جو پہلے ہی ہمیں معلوم ہیں. اس میں جو دین میں ان ایڈیشن کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں وہ چند ہیں، اور دین یہ چاہتا ہے کہ آپ زندگی گزاریں بھرپور اور ان چند چیزوں کو بھی فالو کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.